چشم قدرت آج کے طالب دیدار ہے، آمد آمد جلوگاہ ہے، احمد مختار ہے، قافلوں قافلہ جلوہ گجا، دیکھا تو یہ بولے ملک، قافلہ جلوہ گجا، دیکھا تو یہ بولے ملک، کون ایسے قافلے کا قافلہ سالار ہے، چشم قدرت آج کس کے، میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے، میرے خیال کو نبی کی یاد سے الفت نہیں تو مر جاؤں، نبی کی یاد سے الفت نہیں تو مر جاؤں، تمہارا مرنا ہی بہتر ہے سے جینے سے، میرے خیال کو کیا نفس نبی قاتل کفار نہیں ہے، جلدار ہے، کرار ہے، فرار نہیں ہے، سونے کے بدلے مرضی خالق جو خریدے، حیدر سا کوئی اور خریدار نہیں ہے، کیا نفس
ہوئی ہے فرق یہ دنیا، یہی دلیل ہے کہ دوسرے سے الفت کی، رضائے رب کے لیے کیجیے عزاداری، خدا کو کیجیے سجدہ، حسین کی خاطر ہوئی ہے خلق یہ دنیا، حسین کی خاطر یہاں تو گونگے بنے ہو، وہاں تو بولو گے، ابھی نہ مانو مگر حشر میں تو مانو گے، تمہیں بنایا گیا تھا حسین کی خاطر، ہوئی ہے خلق یہ دنیا، حسین کی خاطر ہے، اس لیے بھی ضروری جلوس میں جانا، شمار کرتے ہیں عباس روز عاشورا، کہ گھر سے کون ہے نکلا حسین کی خاطر، ہوئی ہے خلق یہ دنیا، حسین کی خاطر، ہر تیر گلملا تیرا بیکار جائے گا، ہر تیر گلملا تیرا بیکار جائے گا، اور پوتانی کا کیسے بنا ہار جائے گا، ہر تیر گلملا تیرا بیکار جائے گا، جاتا ہے کسی کے ساتھ بھلا کون قبر میں، خاک شفا کے ساتھ عزادار جائے گا، ہر تیر گلملا تیرا بیکار جائے گا، بہنول تو بہشت بنا متا دیا، بہنول تو بہشت بنا متا دیا، دیکھیں گے کس طرح کو خریدار جائے گا، ہر تیر گلملا تیرا بیکار جائے گا، کیا فائدہ چراغ بجھانے سے حسین،
جنت سے اٹھ کے کون سمجھدار جائے گا دھرتی روح الملا تیرا بیکار جائے گا قلب و بلا میں اتنی کشش بھر گئے حسین جو ایک بار جائے گا وہ ہر بار جائے گا ہر تیر الملا تیرا بیکار جائے گا عابد سے یوں بھی خوف زدہ ہے یزیدیت عابد سے یوں بھی خوف زدہ ہے یزیدیت بدلا لیے بغیر نہ بیمار جائے گا ہر تیر الملا تیرا بیکار جائے گا پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی نیزے پہ کربلا کا زمیندار جائے گا ہر تیر الملا تیرا بیکار جائے گا دادا پانی دیجیے گا پنج تنگر بز میں ادا ہو جائیں گے پنجتن گر باہدے بز میں ادا ہو جائیں گے اور دیدے سر مجھے رہی بحر البکا ہو جائیں گے ماں سے صغرا نے کہا مجھ کو چھپا کر دے چلو ماں سے صغرا نے کہا مجھ کو چھپا کر لے چلو میں منا لوں گی اگر بابا خفا ہو جائیں گے ہر شب عاشور روتا تھا خیال شاہ میں ہر شب عاشور روتا تھا خیال شاہ میں آج ہم ہیں بے وفا پر با وفا ہو جائیں گے جا کے بولے جن جو چلنا ہے تو ظافر جلد چل جا کے بولے جن جو چلنا ہے تو ظافر جلد چل ظہر تک کو قتل شاہ کربلا ہو جائیں گے بانو چلائی نہ تنہا چھوڑوں گی میں اصغر
قبر بانو چلائی نہ تنہا چھوڑوں گی میں اصغر کی قبر ہم بھی پیوندے زمین کربلا ہو جائیں گے دفن جو ہوں گے زمین کربلا میں تبھی دفن جو ہوں گے زمین کربلا میں تبھی حشر کو سر تاج عرش کبریاء ہو جائیں گے پنجتن مصیبت وطن میں آتے ہیں مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں سفر سے آتے ہیں نظر لاتے ہیں جو پیشوائی کو آتا ہے منہ چھپاتے ہیں صبح مدینہ یہ رو رو کے گل مچاتے ہیں لٹا کے آئے ہیں زہرا کے ہم گھرانے کو ارے نہ کر قبول تو ہم بے قدوں کے آنے کو مدینہ یاد تو ہوگا تجھے وہ جاؤ حشم ارے کیسے کیسے تجمل سے کربلا کو ہم مخیمور سپاہ فوج اور وہ علم اور اب سیاہ کفنی اور حسین کا ماتم پسند آمد ذریت رسول نہ کر ارے مدینہ ایسے حقیروں کو تو قبول نہ کر مدینہ ہم تیرے والی کو آئے ہیں کھو کر ارے مدینہ گردن شبیر پر چلا خنجر مدینہ کوفے میں سر ننگے ہم پھرے در در ارے مدینہ داغ رسن ہے ہمارے شانوں پر ہائے نراہ دے ہمیں زہرا کا نور عین نہیں ارے مدینہ اکبر و قاسم نہیں حسین نہیں اور چراغ بشیر یہ دیتا ہوا خبر ہر جا مگر محلہ ہاشم میں دیکھتا ہے کیا کہ کمریدہ سر راہ ہے کھڑی تنہا کہاں
بشیر نے کیا نام بولی وہ سورا ہائے وہ بولا رات میں تو کیوں شور و شین میں ہے کہا یہ حال میرا فرقت حسین میں ہے کھڑی ہوں منتظر اکبر کی دیکھو کعبہ میں گھر سے نکلی ہوں شاید کہ قاصد آ جائے خدا کہیں میرے بچڑوں کو خیر سے لائے کہ یہ مریض لب گو جو ہے شفا پائے کوئی پدر کی خبر لائے پاؤں پڑتی ہوں ارے جدا مسیح سے ہے اور رگڑتی ہوں بشیر سمجھاؤ یہ بنت حسین ہے صغرا خاموش رہ گیا صغرا کہ منہ پہ کچھ نہ کہا پکاری فاطمہ گردن دیکھ شان ادا کہا تو کون ہے آخر ہے ماجرا یہ کیا وہ باب بولا قاصد بیمار کربلا ہوں میں سنانی قبر پہ پیمبر سنانی قبر پیمبر پھرے چلا ہوں میں غرو کے بولی کے بھائی یہ کیا سناتا ہے وہ کون ہے جسے بیمار تو بتاتا ہے سنانے کے ہے مجھ کو یہ حال آتا ہے کہ مصطفیٰ کی لہر پر تو کہنے جاتا ہے ہائے امام پھیر کر اس نے کہا دعائی ہے تیرے حسین کی سورا سنانی آئی ہے مسافران اللهم صل على محمد وآل محمد بالعالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم من يتوكل على الله فهو حسبه صلوات الحمد التماس ہے ایک مرتبہ سورہ ہم اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر محمد ظفر الحسن ابن علی عباس
بسم اللہ الرحمن صلوات محمد قرآن مجید میں خالق کائنات دنیا کے تمام انسانوں کو مشکلات و پریشانی میں اگر کوئی علاج انسانوں کے پاس پایا جاتا ہے تو وہ تنہا ذات پروردگار ہے۔ ہماری اور آپ کی دنیا میں جہاں پر ہم اور آپ زندگی بسر کرتے ہیں، کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہنے پر آمادہ ہو جائے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ ہر انسان جب اس دنیا میں آیا ہے تو دنیا میں زندگی گزارنے کے واسطے کوئی نہ کوئی سہارا انسان کے پاس ہونا چاہیے، تاکہ جب انسان مشکلات اور پریشانیوں میں گرفتار ہو تو انسان اپنے اس سہارے سے رابطہ قائم کرے۔ لیکن عزیزان محترم، ہم اور آپ اپنی پریشانی اور اپنی مشکلات میں اپنی برادری میں کسی نہ کسی کا انتخاب کرتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی شخصیت ایسی ہوتی ہے جس کے اوپر انسان کو مکمل طور پر اعتبار اور اعتماد ہوتا ہے۔ ہم جہاں کہیں بھی زندگی گزارتے ہیں، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اکیلے ہوتے ہیں، اور اکیلے ہونے کے بعد کبھی حالات خراب ہونے لگتے ہیں تو کسی آدمی نے ہم سے اور آپ سے بڑھ کر کے سوال کیا، اس جگہ پر آپ رہتے ہیں، کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ کیا آپ خوفزدہ نہیں ہوتے کہ حالات کبھی خراب ہو جائے تو حالات کے خراب ہونے کے نتیجے پر آپ کو کسی طریقے کا نقصان پیدا ہو جائے؟ تو ہر آدمی اپنے اعتبار سے جس کے اوپر انسان کو اعتبار ہوتا ہے اس کا نام لیتا ہے۔ ہم سے سوال ہوگا، ہم نے کہا نہیں، مجھے اپنے ہمسائے اور اپنے پڑوس میں رہنے والوں پر مکمل اعتبار اور اعتماد ہے، لہذا جب کبھی بھی کوئی مصیبت کا وقت آئے گا ہم اپنے چاہنے والوں کو آواز دیں گے، اور ہمارا چاہنے والا ہماری مدد کے واسطے، ہماری نصرت کے واسطے ہماری آواز پر لبیک کہے گا، اور ہمیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑنے والا۔ لیکن عزیزان محترم، جس آدمی کے اوپر ہمیں اعتبار اور اعتماد ہے، کیا ضروری ہے کہ جس پر اعتماد کیا جا رہا ہے وہ ہماری مدد کرے گی؟ ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی واقعی چاہتا ہو کہ ہم مدد کریں، لیکن کبھی حالات ایسے ہو جائیں کہ وہ مدد کرنے والا مدد کرنے کے واسطے آمادہ ہو، لیکن حالات کی بنیاد پر وہ مدد نہ کر سکتا ہو۔ تو ایسے مرحلے پر انسان اعتبار اور اعتماد کرے تو آخر کس آدمی کے اوپر کرے؟ ہم سے اور آپ سے ہمارے مذہب نے ابتدائی طور پر ان باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اشارہ کرنے کے بعد جو ہمیں اور آپ کو حکم دیا گیا ہے اور باقاعدہ اور دستور بتایا گیا ہے کہ ایک مرد مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ انسان اپنے اعتبار سے سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ انسان ذات پروردگار پر اعتبار کرے۔ کسی بندے پر اعتبار کرنا، کسی انسان کے اوپر اعتبار کرنا، کسی پڑوسی کے اوپر اعتبار کرنا، کسی خاندان والے اور قبیلے والے پر اعتبار کرنا، یہ اعتبار ہو سکتا ہے کہ وہ اعتبار جس کے اوپر ہمیں تھا
وہ ہماری مدد کرنا چاہتا لیکن وہ مدد نہیں کر پا رہا ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، حالات خراب ہیں، گھر سے باہر نہیں نکل سکتا ہے۔ لیکن اگر تم نے اللہ کی ذات پر اعتبار کیا ہوتا تو بندے کا ہاتھ بن سکتا ہے، خدا کا ہاتھ بن نہیں سکتا ہے۔ بندہ مجبور ہو سکتا ہے لیکن ذات پروردگار مجبور نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا مذہب نے برقرار دیا ہمیشہ ایسے مراحل میں جب تمہارے سامنے کوئی مدد کرنے والا نہ ہو تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے پروردگار پر اعتبار کرو، اپنے خدا پر اعتبار کرو۔ خدا تمہارا وہ ہے جو تمہیں مشکلات میں کبھی اکیلا چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ خدا تمہیں کبھی اکیلا چھوڑنے کو تیار نہیں۔ حد یہ ہے کہ اللہ ہماری اور آپ کی مدد اس وقت بھی کرتا ہے جب کوئی مدد کرنا چاہے تب بھی نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر ہم اور آپ جن مراحل سے گزر کے دنیا میں آئے ہیں، شکم مادر میں رہنے کے بعد اگر ایک بندے کو کوئی تکلیف ہو تو یہ بندہ اگر اپنی تکلیف کو دور کرنا چاہے تو نہ ماں مدد کر سکتی ہے، نہ باپ مدد کر سکتا ہے، نہ خاندان والا مدد کر سکتا ہے، نہ قبیلے والا مدد کر سکتا ہے، نہ محلے والا مدد کر سکتا ہے۔ اب یہ آدمی جو شکم مادر میں پریشانیوں میں گرفتار ہے، آخر اس کی مدد کون کرے؟ پروردگار آواز دے رہا ہے جہاں کوئی بندہ تمہاری مدد کے واسطے نہیں پہنچ سکتا ہے، اگر کاش تم نے ہم کو پکارا ہوتا تو جب ہمیں پکارو گے تو ہم کسی مرحلے میں تمہاری مدد کے واسطے حاضر ہو سکتے ہیں اور کبھی تمہیں تنہا چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ ہم نے تو تمہاری مدد شکم مادر میں کیا ہے، ہم نے تمہاری مدد آغوش مادر میں کیا ہے، ہم نے تمہاری مدد جب پیروں پر چلنے لگے تب بھی کیا ہے، اور ہم تمہاری مدد تو اس مرحلے میں بھی کرنے والے ہیں جہاں افراد موجود ہوں لیکن ان کے ہاتھ بن جائے تب بھی مدد کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے۔ لیکن کائنات میں اگر کوئی ذات ہے جو ہر مرحلے پر مدد کر سکتی ہے تو وہ ذات پروردگار ہے۔ ایک صلوات بھی محمد۔ اب صرف فرق یہ پایا جاتا کہ انسان اللہ کی ذات پر کتنا اعتبار اور اعتماد کرتا ہے۔ اگر ہم اور آپ قرآن مجید کی داستانوں کو اٹھا کر کے دیکھیں تو ہمیں اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ نے جسے انسانوں کی ہدایت کے واسطے نبی یا رسول یا امام بنا کر کے بھیجا، ان میں کوئی شخصیت آپ کو ایسی نہ ملے گی جس نے بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزارا۔ اگرچہ ہماری نگاہوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں جن سے کسی طریقے کا کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ کسی کو ستانے کا امکان ہے، نہ کسی کو پریشان کرنے کا امکان ہے، نہ کسی کی جائیداد چھین لینے کا امکان ہے، نہ کسی کو اذیت پہنچانے کا امکان ہے۔ اللہ نے انبیاء و مرسلین کو بھیجا ہے لوگوں کی ہدایت کرنے کے واسطے، لوگوں کو سیدھے راستے پر سیدھا راستہ دکھانے کے واسطے۔ لیکن ہر نبی اپنے دور کے لوگوں سے اتنا پریشان ہوا، اتنا ستایا گیا، اتنی اذیت دی گئی کہ ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ جناب نوح کو اللہ نے کیسا زندگی دیا؟ اللہ نے جناب نوح کو 950 سال حیات دیا، بلکہ حیات اس سے کہیں زیادہ ہے۔ جناب نوح 950 سال بندگان خدا کی تبلیغ کرتے رہے، سیدھے راستے پر لاتے رہے، ہدایت کرتے رہے، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ اتنا ستائے گئے، اتنا پریشان کیے گئے، اتنی اذیتیں دی گئی کہ تاریخ کہتی ہے کہ جناب نوح پتھروں کے درمیان ڈھک جاتے ہیں۔ اتنی تکلیف، اتنی اذیت کہ کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی اینٹا مارتا ہے، کوئی کوڑا ڈالتا ہے، کوئی کچھ اور کرتا ہے، اور ان تکلیفوں کے درمیان جناب نوح پتھروں کے درمیان ڈھک جاتے تھے۔ جب اللہ کا بندہ پتھروں کے درمیان ڈھک جاتا تھا تو پروردگار عالم جناب جبریل کو بھیج کر کے ان کے پتھروں کو ہٹا کر کے، اور اللہ جناب جبریل سے کہتا تھا تم جانے کے بعد میرے بندے، میرے نبی خدا کے جسم اطہر پر اپنے ہاتھوں کو پھیر دو تاکہ اس کا زخم مندمل ہو جائے، تاکہ
انہیں سکون اور اطمینان مل جائے. عزیزان محترم، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی ایسا ہے دنیا میں کہ تنہا ہاتھ پھیر دے تو اس کو شفا ہو جائے؟ کیا دنیا میں کوئی آدمی ہے کہ تنہا وہ مزاج کرسی کر لے تو اس کو شفا مل جائے، اسے سکون مل جائے؟ پروردگار نے آواز دیا یہ شرف اللہ اپنی ذات کے ساتھ مخصوص رکھے ہوئے ہے یا ان لوگوں کو یہ مرتبہ دیا ہے جو الہی نمائندے ہیں؟ ہمارا ہر شب جمعہ دعائے کمیل کی تلاوت کرتے ہیں. دعائے کمیل میں مولا کائنات اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں یا من اسمہ دوا، اے وہ میرے پروردگار جس کا نام بھی دوا ہے، وہ ذکرہ شفا، اور میرے پروردگار تیری یاد تیرا ذکر شفا ہے. ہے کسی آدمی کا دنیا میں نام شفا یا اس کی یاد شفا؟ اللہ نے بڑھ کر آواز دیا ہم نے اگر تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہاری ذات کو ہماری ذات پر اعتبار ہے تو تم ہمارا تنہا نام لوگے اور نام لینے کے بعد ہم سے وسیلہ اور ہم سے رابطہ قائم کرو گے. یاد خدا دل میں پیدا کرتے جاؤ، ہم تم کو شفا بھی دینے والے ہیں، سکون بھی دینے والے ہیں، اطمینان بھی دینے والے ہیں. دولت کے آ جانے کے بعد سکون ملنے والا نہیں ہے، لیکن یاد خدا کے بعد سکون بہرحال مل جائے گا. ایک صلوات میں محمد شفا چاہیے، سکون چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ سکون انسان کو دولت میں ملتا ہے، سمجھتے ہیں سکون انسان کو اقتدار میں ملتا ہے، حیثیت میں ملتا ہے. آج کی دنیا کا تجربہ کر کے دیکھیں، جب تک دولت نہیں ہوتی بڑے سکون میں رہتے ہیں. جیسی دولت آ گئی سکون رہا نہیں، اب سکون نہیں ہے. دولت نہ تھی اطمینان سے سو جاتے تھے، دولت آ گئی اب رات کے 10 بھی بج گیا تب بھی نیند نہیں آ رہی، 11 بج گیا تب بھی نیند. بھائی کیوں نہیں سو رہے ہیں؟ کہنے سکون نہیں مل رہا ہے. ہم نے کہا آپ کے پاس سکون کی کیا کمی ہے؟ ماشاءاللہ اللہ کا عطا کردہ سب کچھ آپ کے پاس ہے، دولت ہے، حیثیت ہے، اقتدار ہے، لوازم زندگی کے سارے اسباب پائے جاتے ہیں. اب آپ کو کیا سکون ہے کی کمی ہے؟ کہنے لگے کہ یہی تو بات ہے. ہم نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے اب جو دولت آ گئی ہے اس کو بچانے کی فکر ہے، کیسے ہماری دولت بچ جائے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب تک دولت نہیں تھی سکون تھا، جب دولت آ گئی تو سکون چلا گیا. اور یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے بیماری بڑھتی جاتی ہے. جب تک ہمارے پاس دولت نہیں تھی اللہ کی بارگاہ میں پروردگار 100 دے دے، اللہ نے سن لیا 100 دے دیا. پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا پروردگار اب 100 کے بعد 1000 دے دے، اللہ نے 1000 دے دیا. سکون ملا نہیں؟ پروردگار 1000 کے بعد 1,00,000 دے دے، اللہ نے 1,00,000 بھی دے دیا. جیسے جیسے اللہ سے بندہ مطالبہ کرتا جاتا ہے پروردگار ہماری فریاد کو سنتا جاتا ہے، لیکن ہمیں سکون نہیں ملتا ہے. دولت مل گئی سکون نہیں ملا، اقتدار مل گئے سکون نہیں ملا. یہ وجہ ہے کہ جتنے صاحبان اقتدار ہیں آپ پوچھیں سکون ہے؟ اب تو پورا ملک آپ کے ہاتھوں میں ہے، پورا صوبہ اسٹیٹ آپ کے ہاتھوں میں ہے. اب کیا پریشانی نہیں؟ ابھی بھی پتہ نہیں. شاید یہ وجہ ہے پروردگار ہمیں اور آپ کو خطاب کر کے آواز دینا چاہتا ہے حکومت پر قبضہ کر لینا یہ تمہارے امکان میں ہے، لیکن سکون قلب حاصل کرنا یہ تمہارے امکان میں نہیں ہے. حکومت تو مل گئی، اب کیا پریشانی؟ لیکن سکون نہیں مل رہا ہے. جیسے جیسے دولت بڑھتی گئی ویسے ویسے اضطراب بڑھتا گیا. اب اللہ کی بارگاہ میں چل کر کے دعا کیے جائے پروردگار دولت بھی مل گئی، اقتدار بھی مل گیا، حیثیت بھی مل گئی، مال بھی مل گیا، سرمایہ بھی مل گیا، لیکن سکون نہیں مل رہا ہے. روزانہ سونے کے بعد سے نیند کی گولی کھانا پڑتی ہے تو اس کے بعد نیند آتی ہے، اضطراب ہے، ڈپریشن ہے، یہ ساری بیماری ہے. آخر پروردگار سکون کیسے ملے گا؟ پروردگار نے قرآن مجید میں پڑھ کر آواز دیا اگر واقعی سکون چاہتے ہو تو سکون دولت میں ملنے والا نہیں ہے، سکون اقتدار میں ملنے والا نہیں ہے، سکون منصب میں ملنے والا نہیں ہے. اگر سکون چاہیے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر الہی کرتے جاؤ سکون قلب ملتا جائے گا. ایک صلوات
جو لوگ اللہ سے وابستہ ہو گئے، جو لوگ توکل اللہ، اللہ پر اعتبار اور بھروسہ کیے ہوئے ہیں، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں یہ تو مصلی والے آدمی ہیں، یہ تو مسجد والے آدمی ہیں، یہ تو عبادت کرنے والے آدمی ہیں. مصلی والا کبھی پریشان نہیں ہوتا، صاحب منصب ہمیشہ پریشان. آپ موجودہ حکومت میں دیکھیں کسے ستایا جا رہا ہے. کون صاحب کہنے یہ فلاں مسجد کے امام، ارے مسجد کے امام ہیں، ان کو مصلی میں بیٹھے رہنے دیجیے، ان کو اپنا کام کرنے دیجیے. لیکن جو آدمی صاحب منصب ہے اس کے دل میں کہیں نہ کہیں چور پایا جاتا ہے کہ ان کی زبان میں پروردگار عالم نے اتنا اثر پیدا کیا ہے کہ اگر یہ ہمارے حق میں بد دعا کر دیں گے تو ہمارا اضطراب بڑھ جائے گا، ہمارا سکون چلا جائے گا. لہذا اب پوری فکر یہ ہے کہ یہ سکون سے نہ رہنے پائے، انہیں اطمینان حاصل نہ ہونے پائے. پروردگار نے آواز دیا جو بندہ اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے، دنیا کا آدمی ساتھ دے یا ساتھ نہ دے، اللہ ساتھ دینے کے واسطے آمادہ ہے. اور جس کا اللہ ساتھی ہو جاتا ہے کسی بندے کی، اسے کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک صلوات بھی محمد اب تاریخ قرآن اٹھا کر کے دیکھیے، ایک طرف نبی خدا، ایک طرف وقت کا خدا، ایک طرف اللہ کا بندہ، اور ایک طرف وہ انسان جو اپنی خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے. نمرود خدائی کا دعویٰ کرنے والا، اور خلیل خدا اللہ کا بندہ. اور اس کے بعد اللہ کے بندے کا جرم کیا ہے، خطا کیا ہے؟ اللہ کے بندے کا جرم صرف اتنا ہے کہ ان سے کہہ رہا کہ اس خدا کو مانو جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے. یہ جو مصنوعی خدا بنے ہوئے ڈپلیکیٹ، ان کی عبادت کو چھوڑو، واقعا جو خدا ہے. یہ وجہ ہے کہ جناب ابراہیم کی اگر زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں تو جناب ابراہیم بت شکن کہے جاتے ہیں، بتوں کو چھوڑنے والے کہے جاتے ہیں. اور ایک مرحلہ کیا آیا؟ ایک مرحلہ یہ آیا کہ بستی والے، گاؤں والے، آبادی والے سب کے سب چلے گئے اپنے کسی مذہبی فنکشن میں گاؤں سے باہر. جناب ابراہیم کو موقع مل گیا کہ آج بہترین موقع ہے اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کے واسطے. اور آئے، اور آنے کے بعد جتنے مصنوعی خدا تھے سب کو تہس نہس کیا. اور تہس نہس کرنے کے بعد جو بڑا والا خدا تھا کلہاڑی اسی کے گردن میں ٹانگ دیا. کلہاڑی اسی کے گردن میں ٹانگ دیا. اب جب گاؤں پلٹ کر کے لوگ آئے اور دیکھا کہ ہمارے خداؤں کی درگت بنی ہوئی ہے، اب ایک ہنگامہ، ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے یہ برتاؤ کیا. اب پتہ لگاؤ کہ ہم لوگ جو سب کے سب بستی کے باہر چلے گئے تھے، بستی میں تھا کون؟ پتہ چلا جناب ابراہیم بستی میں تھے. ان کو بلایا گیا، تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ برتاؤ کیا. جناب ابراہیم نے کہا تو اپنے خدا سے پوچھو تمہارے ساتھ یہ برتاؤ کس نے کیا؟ تو انہوں نے جواب کیا دیا؟ ہمارا خدا تو بولتا ہی نہیں، ہمارا خدا تو بولتا ہی نہیں. جناب ابراہیم نے کہا پھر ایسے تو خدا مانتے ہی کیوں جو تمہارا خدا نہیں بولتا؟ اس کے بعد ایک جملہ اور فرمایا. اب فرماتے ہیں ایسے کو خدا کیوں مانتے ہو جو اپنا تحفظ نہ کر سکے، وہ تمہارا کیا کرے گا؟ جو اپنے ہی کو نہ بچا پائے وہ تمہیں کیا بچائے گا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ طے پا گیا کہ مجرم جناب ابراہیم ہے. اب ان کی سزا کیا ہوگی؟ پنچایت بیٹھائی گئی، لوگ اکٹھا ہوئے. اب یہ طے کیا جائے کہ جناب ابراہیم کے ساتھ کیا برتاؤ ہونا ہے. کسی نے کہا ان کو مل بدل کر دیا جائے، کسی نے کہا ان کو آگ میں ڈال دیا جائے، کسی نے کہا ان کو تندور میں ڈال دیا جائے. جب کسی نے کہا ان کو مل بدل کر دیا جائے تو لوگوں نے خیال کیا کہ اگر یہ باہر چلے گئے جہاں ابھی تو یہی ہے، یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہاں ہی برتاؤ کر رہے ہیں، جہاں چلے جائیں گے وہاں بھی جا کے کریں گے، لہذا ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جائے. ایک خدا کے بندے کی زندگی کا خاتمہ کرنے کے واسطے کتنا بڑا انتظام. ایک آدمی کی زندگی کو فنا کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ ایک کلاڑی مار تو مر جائے گا، دھکیل تو مر جائے گا. لیکن خدا بن جانا آسان ہے، لیکن بندہ خدا کی زندگی کو فنا کر دینا یہ تمہارے امکان میں نہیں ہے. اب طے کیا ہوا؟ طے پایا کہ جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا جائے.
چلیے آگ میں ڈال دیجیے، ایک تندور بنا لیجیے، اس میں ڈال دیجیے، لیکن طے ہوا کہ یہ آگ سے مرنے والے نہیں، یہ آگ سے فنا ہونے والے نہیں ہیں، لہذا اتنی آگ جلائی جائے، اتنی آگ روشن کی جائے کہ تاریخ کہتی ہے کہ اتنی آگ جناب ابراہیم کو جلانے کے واسطے روشن کی گئی تھی کہ اگر آسمان کے اوپر کوئی پرندہ بھی گزرنا چاہتا تو وہ جل کر خاکستر ہو جاتا۔ کس کو جلانے کے واسطے؟ ایک نبی خدا کو جلانے کے واسطے اتنی آگ جلا تو دیا، اب اگلا مسئلہ پیدا ہوا کہ ان کو آگ میں ڈالے کون؟ جب اتنی آگ روشن ہے، لپٹ اتنی زیادہ ہے، جلن اتنی زیادہ ہے، تو آئے گا کون بازو پکڑے گا اور لے جا کر ڈھکی دے گا؟ لہذا جناب ابراہیم کی زندگی کو ختم کرنے کے واسطے کسی نے ہمت نہیں ہے کہ جا کے ڈال دے۔ اب انتخاب کیا گیا منجنیق کا۔ منجنیق ایک ایسا آلہ ہے جس پہ رکھ کر کے دور پھینکنا چاہو تو اس میں پھینکا جا سکتا ہے، مثال کے طور پر جیسے گولا وغیرہ، تو اس میں رکھ کر کے انہیں ڈال دیا جائے، اور جناب ابراہیم کو منجنیق میں رکھا گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کی ذات پر اعتماد کرتا ہے اللہ اس کے واسطے کافی ہے۔ اب جناب ابراہیم کو منجنیق میں رکھا گیا، جیسے ہی منجنیق میں رکھا گیا ایک مرتبہ ملائکہ میں ایک کوہرام برپا ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہو رہی، پروردگار یہ تیرا نبی خاص ہے، خلیل خدا ہے، تیرا محترم بندہ ہے، اسے جلایا جا رہا ہے، لہذا پروردگار کوئی ایسا وسیلہ اختیار کر دے کہ آگ خاموش ہو جائے اور ابراہیم کی زندگی بچ جائے۔ جبریل آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد کہ پروردگار تو دیکھ رہا ہے، تیرا بندہ عن قریب ہے کہ زندگی تمام ہو جائے، تو اللہ نے جناب جبریل سے کہا کہ تم کو بڑا درد ہے، مدد کر دے گا، جاؤ چلے جاؤ، جا کے پوچھو، مدد چاہیے تو تم جا کے مدد کر دو۔ آئے جناب جبریل جناب ابراہیم کے پاس، اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے نبی خدا، عن قریب ہے کہ تمہاری زندگی فنا ہو جائے، ختم ہو جائے، کیا تمہیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے؟ جناب ابراہیم نے فرمایا ہے کیوں نہیں، ہر آدمی کو اپنی جان بچانے کی پڑی ہوتی ہے کیوں نہیں ہمیں مدد کی ضرورت؟ تو جبریل نے کہا پھر مدد کی ضرورت ہے تو کسی کو پکاریے جس سے آپ کو مدد کی ضرورت ہے، جس سے مدد چاہیے اسے آواز دیجیے۔ جناب ابراہیم نے بڑھ کر آواز دیا، جس سے مدد چاہیے اس کو پکارنے کی ضرورت نہیں ہے، جس سے مدد چاہیے اسے پکارنے کی ضرورت نہیں، وہ ہمارے حال کو دیکھ رہا ہے، لہذا اگر اللہ کو ہمیں بچانا ہوگا تو وہ ہمیں بچا لے گا۔ ابراہیم آواز دے رہے ہیں اللہ پر توکل کرو، اللہ پر اعتبار کرو، اللہ پر بھروسہ کرو۔ اتنی بڑی آگ کے جل جانے کے بعد بھی اگر اللہ تمہیں بچانا چاہے گا تو کوئی آگ تمہیں جلا نہیں سکتی ہے۔ ادھر پروردگار عالم نے آگ کو حکم دیا یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی ہو جائے اور امن و امان کے ساتھ ان کی زندگی کو بچا دے۔ اگر پروردگار عالم نے تنہا اتنا کہا ہوتا آگ ٹھنڈی ہو جا، تو یہ بھی امکان تھا کہ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ جم جاتے، اتنی ٹھنڈی ہوتی کہ جم جاتے تب بھی مر جاتے، لیکن اللہ نے آگ سے تنہا نہیں کہا ٹھنڈی ہو جا، آگ سے کہا ایسی ٹھنڈی ہونا تاکہ میرے بندے کی جان بن جائے۔ پروردگار آواز دے رہا ہے تم اپنے اعتبار سے ہمارے بندے کی جان کو تمام کرنے کی سوچے ہو، ہم اپنے اعتبار سے اپنے بندے کی جان بچانا چاہتے ہیں۔ فرض اتنا ہے اگر تم اپنے بندے پر، تم اگر اللہ کی ذات پر اعتبار کرو گے تو پروردگار تمہاری جان کو بہرحال بچا لے گا۔ ایک صلوات بھی محمد والے۔ اب پروردگار عالم اپنے بندے کو اعتبار کرنے کی بات ہے، انسان اللہ کی ذات پر اعتبار کرے، کتنا ہمارا اللہ کی ذات پر اعتبار ہے اور کتنا ہمارا اللہ کی ذات پر اعتبار نہیں ہے۔ ہم اللہ کی ذات پر اعتبار کرتے ہیں جب ہماری قوت جواب دے جاتی ہے، جب تک ہمارے امکان میں ہے کہ ہم اپنے مریض کو صحیح کر سکتے ہیں تب تک نہ ہمیں کوئی دعا یاد رہتی ہے، نہ کوئی تلاوت یاد رہتی ہے، نہ کوئی مزار یاد رہتا ہے، نہ کوئی روضہ یاد رہتا ہے، نہ کوئی امام بارگاہ یاد رہتی ہے، نہیں یاد رہتی۔ اور جب ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اب ان کو لے جائیے کسی لائق نہیں،
گھر پر پہنچے پہنچے ان کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا. اب چلے پتہ لگانے کے واسطے کہ ان کو کیسے بچایا جائے. اب ایک آدمی نے کہا فلاں سورہ پڑھو، وہ پڑھنے لگے. فلاں آیت پڑھو، وہ پڑھنے لگے. فلاں مزار پہ چلے جاؤ، وہاں چلے گئے. فلاں روزے میں چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ. تعلیمات اسلامی آواز دے رہی ہے اگر تم نے پہلے اللہ سے رابطہ کیا ہوتا تو یہ ڈاکٹر جہاں تم گئے ہو یہ کوئی خدا نہیں ہے، یہ کوئی نبی نہیں ہے، یہ کوئی رسول نہیں ہے. اللہ نے اس کے ہاتھ پہ شفا دیا تھا لہذا شفا مل رہی تھی. یہ کوئی مالک نہیں تھا. اگر اللہ کی ذات پر اعتبار کیے ہوتے اور اللہ سے لا لگایا ہوتا تو وہی خدا تمہیں شفا بھی دے دیتا. ایک صلوات بے محمد والے. بزرگ محترم بات کو سمیٹتے ہوئے آخر کلام میں ہم اللہ کی ذات پر اعتبار کتنا کرتے ہیں؟ معصومین کی روایات، پیغمبر کی روایات میں ہے کہ اگر مشکلات میں گرفتار ہو تو اپنی مشکلات اور صعوبت کا علاج صدقے کے ذریعے کرو. اپنی مشکلات کا علاج صدقے کے ذریعے کرو. ایک بیچارہ مومن دیندار آدمی پہلے کیا خیال ہے کیا ہوا، پہلے فلاں اسپتال میں لے گئے ہیں، انہوں نے کہا 2 لاکھ روپے جمع کر دیجیے، اس کے بعد علاج ہم کرنا شروع کیے ہیں. ہم نے کہا 2 لاکھ تو آپ وہاں جمع کر چکے ہیں، 2000 روپیہ صدقہ بھی نکال دیجیے، انشاءاللہ پروردگار شفا دے دے گا. لیکن ان سے ملی ڈاکٹر تو ٹھیک نہیں کر پایا، صدقہ ٹھیک کر لے گا. ڈاکٹر نہیں ٹھیک کر پایا، آپ تیرے صدقہ دے دو ٹھیک ہو جائے گا. اگر اعتبار ہوتا تو یقیناً ٹھیک ہوتا. اگر اعتبار ہوتا تو یقیناً ٹھیک ہوتا. لیکن ہمیں اعتبار نہیں، خالی تکلفاً ہم نے صدقہ نکال دیا. اور وہ صدقہ کیا نکالا؟ کبھی پاؤ بھر آٹا نکال دیا، کبھی 2-4 روپے نکال دیے، کبھی اور نکال دیا. اللہ آواز دیتا ہے تم شرافت کے ساتھ ہماری بارگاہ میں آنا جانتے ہی نہیں ہو. تم سے اس نے 2 لاکھ اینچ لیا، تم دینے کو تیار ہو گئے. 4 لاکھ اینچ لیا، دینے کو تیار ہو گئے. ہم مجبوراً عبادت نہیں کروانا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم کو آزمائے. تمہارے دل میں ہماری محبت جتنی پائی جاتی ہے، جتنی بندے کے دل میں خدا کی محبت بڑھتی جائے گی اللہ اس کی مدد کرتا جائے گا. ایک صلوات بے محمد والے. ہم کبھی اس راہ میں قدم آگے بڑھا کر دیکھیں تو معصوم فرماتے ہیں صدقہ انسان کو 70 بلاؤں کو دفع کرتا ہے. صدقہ نکالو اللہ 70 بیماریوں کو دور کرتا ہے. جیسی کسی نے حدیث پڑھی کہ اللہ 70 پریشانیوں کو دور کرتا ہے، 70 بیماری ہے کہاں؟ ہم تو فوراً حساب کتاب لگانے لگے کہ کون سی بیماری اور کون سی پریشانی. ہم نے 2-4 جوڑا. بیمار ہو جانا، پریشان ہو جانا، یہی تو بیماری، اس کے علاوہ کیا؟ کاش اگر ہم نے اللہ کی نعمتوں کو شمار کیا ہوتا تو یہ ساری باتیں سوچنے پر مجبور نہ ہوتے. میں نے کسی مجلس میں گزارش کیا تھا کہ پروردگار عالم اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے. خدا نخواستہ اگر کسی آدمی کو ہارٹ کا دورہ پڑ جائے، ہارٹ اٹیک ہو گیا، تو یہ ہارٹ اٹیک کا مطلب کیا ہوا؟ کم سے کم 2-2.5 لاکھ کا تو دھکا لگا کہ نہیں لگا. جب تک نہیں ہارٹ کا دورہ پڑا اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں. نہیں، ہم بالکل ٹھیک ہیں، اللہ نے ہم کو ٹھیک رکھا ہے تو ٹھیک ہے. ہم اپنا کچھ نہیں، ہمارا وجود عطائے پروردگار ہے. ہمارا وجود کرم پروردگار کا نتیجہ ہے. ایک چھوٹی سی بیماری، اگر آپ کسی نرسنگ ہوم میں چلے جائیں تو آج کے زمانے میں کسی بیماری کا علاج 1-2 لاکھ روپے سے کم نہیں ہے. آنکھ کا آپریشن ہونا ہے اتنا پیسہ، کان کا آپریشن ہونا ہے اتنا پیسہ، خدا نخواستہ گھٹنا ٹوٹ گیا ہے تو جڑوانا ہے تو اتنا پیسہ. مطلب کل مجموعی طور پر اگر ہم اور آپ دیکھیں تو 15-20 لاکھ روپے کے دھکے میں ہر وقت رہتے ہیں. یہاں سے نکلے راستے میں خدا نخواستہ تصادف ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، معلوم ہاتھ بھی ٹوٹ گیا، پیر بھی ٹوٹ گیا، بستر پر بھی لیٹ گئے. یہ ساری باتیں
ایک مرد مومن آگے بڑھا، انہوں نے کہا حضور آپ صبح نکلے تھے، شام کو صحیح سلامتی کے ساتھ اپنے گھر پہنچ گئے، کم از کم 15 لاکھ روپیہ آپ کا روزانہ بچتا ہے، 100 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچہ کر دیجیے تاکہ پروردگار آپ کو اور محفوظ کرے۔ پہلے آپ کے پاس تو اس کے علاوہ کچھ اور مسئلہ ہی نہیں، ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے، پروردگار عالم آواز دیتا ہے ہم تمہارے پیسے کے محتاج نہیں ہیں کہ تم سمجھے 100 روپے دے دیں گے تو ہماری خدائی چلنے لگے گی۔ یہ تمہارے پاس جو پیسہ، دولت، سرمایہ، عزت، وقار جو تم کو ملا ہے یہ کس نے دیا ہے؟ اگر ہم نے اپنا ہاتھ روک دیا ہوتا نہ دولت مند کہلاتے، نہ صاحب اقتدار کہلاتے، نہ صاحب حیثیت کہلاتے، یہ ہماری عطا کی جس کی بنیاد پر آج تمہارا مرتبہ بنا ہوا ہے۔ لہذا اپنے مرتبے کو بچانے کے واسطے کبھی خدا کا تذکرہ کر لیا کرو، کبھی نبی کا تذکرہ کر لیا کرو، کبھی اہل بیت کا تذکرہ کر لیا کرو، اور ان کی راہ میں، خدا کی راہ میں پیسہ دو یا نہ دو، کبھی اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا کر کے شکریہ ادا کر دیا کرو، پروردگار تیرا شکر ہے۔ ایک صلوات محمد بس یہی وجہ ہے، بس یہی وجہ ہے جن لوگوں نے اپنے دل میں خدا کی معرفت کو حاصل کر لیا، ان کی نگاہوں میں اقتدار کی کوئی حیثیت نہیں تھی، دولت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، سرمایہ کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ان کی نگاہ میں تنہا مرضی پروردگار اللہ جس حال میں رکھنا چاہے۔ کسی صحابی سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے کو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا مجھے پسند ہے دولت، مجھے پسند ہے صحت، مجھے پسند ہے امن و امان۔ ایک مرتبہ امام معصوم نے بڑھ کر آواز دیا یہ آپ ہیں کون صاحب کہ مجھے پسند ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں مجھے یہ پسند ہے، مجھے یہ پسند ہے، مجھے پسند ہے، آپ ہیں کون؟ مولا کیا میرا ارادہ، میرا خیال غلط ہے؟ امام معصوم نے فرمایا یقیناً غلط ہے۔ اگر اللہ کے بندے ہو تو تمہیں یہ کہنا چاہیے پروردگار تو جس حال میں رکھے گا تیار ہو۔ یہ کون فیصلہ کرنے والے آپ ہو گئے کہ مجھے صحت پسند ہے، مجھے بیماری پسند نہیں ہے، مجھے دولت پسند ہے؟ یہ مجھے پسند نہیں، اپنی پسند وہاں پر ہوتی جب ہمارا کچھ ہو۔ شاید یہ وجہ ہے اہل بیت علیہ السلام نے کبھی اپنی پسند کا اظہار نہیں کیا، ہر مرحلے میں ایک ہی جملہ کہتے رہے پروردگار جس حال میں تو رکھے گا میں رکھنے کو تیار ہوں۔ ورنہ مسائب کی دنیا میں کربلا سے زیادہ مصیبت کہاں ہے؟ پریشانیوں کے مرحلے میں کربلا سے زیادہ پریشانی کہاں ہے؟ کیا کبھی حسین یا اصحاب حسین نے کوئی ایک جملہ ادا کیا پروردگار اب برداشت نہیں ہوتا ہے، اب زحمت نہیں اٹھائی جا رہی ہے، اب پیار برداشت نہیں ہو رہی ہے؟ ہر چاہنے والا آواز ہے پروردگار جس حال میں تو رکھنے کو تیار ہے ہم رہنے کو تیار۔ یہ حسین ابن علی کے چاہنے والوں کا مرتبہ تھا۔ شاید یہ وجہ ہے کہ حسین ابن علی نے اپنے چاہنے والوں کو شب عاشور خطاب کر کے آواز دیا اگر مال دنیا کے خواہش مند ہو، اگر سکون و اطمینان چاہتے ہو تو میرا ساتھ چھوڑ کر جانا چاہو تو چلے جاؤ، مجھے کسی کی کوئی فکر نہیں ہے، میں آیا ہوں اپنی جان قربان کرنے کے واسطے۔ جب حسین نے بیعت اٹھا لیا تب چاہنے والا آواز دیتا ہے مولا ہماری محبت کا امتحان نہ دے، ہم آپ کے قدموں میں آ گئے ہیں لہذا اب آپ کے قدموں کو چھوڑ کر جانے کو تیار نہیں ہے۔ یہ شب عاشور کا مرحلہ ہے، حسین کا چاہنے والا کہہ رہا ہے مولا ہماری محبت کا امتحان نہ لے۔ حسین اپنے چاہنے والوں کا امتحان لے کر کے ایک مرتبہ اپنے خیمے سے برآمد ہوئے اور شہزادی زینب کے خیمے میں پہنچے۔ ایک مرتبہ شہزادی نے اپنے ماجائے کو دیکھا، قریب بلایا اور قریب بلانے کے بعد ایک جملہ فرماتی ہے اے میرے ماجائے تم نے اپنے چاہنے والوں کو آزمایا یا نہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ صبح ہوتے ہوتے تمہیں نرغے آدم میں چھوڑ کر کے چلے جائیں۔ زینب کی یہ آواز ایک چاہنے والے کے کانوں سے ٹکرائی، چاہنے والا دوڑا ہوا خیمہ اصحاب میں آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے اے چاہنے والو تم تلواروں پر سیکہ لے کر رہے ہو اور شہزادی کو وفاؤں پر اعتبار نہیں ہے۔ چاہنے والے اٹھے، اپنی تلواروں کو نکالا، شہزادی زینب کے خیمے کے
کے سامنے آئے اور آنے کے بعد آواز دیتے مولا بی بی سے کہیے یا وفا پر اعتبار کر لے یا ہمیں حکم دے دے ہم اپنی تلواروں سے سر و تن میں جدائی کر لے. ایک مرتبہ حسین خیمے سے نکلے اور نکلنے کے بعد فرماتے ہیں اے میرے چاہنے والوں مجھے بڑا ناز ہے جیسے چاہنے والے مجھے ملے نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے بھیا کو ملے. اے عزادارو یہ حسین اپنے چاہنے والے کا امتحان شب کے سناٹے میں لے رہے تھے لیکن جب عصر کا ہنگام آیا حسین خیمے سے برابر ہونا چاہتے ہیں. کبھی داہنے دیکھا کبھی بائیں دیکھا جب کوئی مدد کو نظر نہ آیا مقتل کربلا کا رخ کر کے آواز دیا اے میرے شیرو اے میرے جابادو تمہارا مولا سوار ہونا چاہتا ہے کوئی سوار کرنے والا نہیں. ایک مرتبہ زینب نکل آئی اے بھیا گھبراؤ نہیں عباس و اکبر نہیں ہے یہ زینب موجود ہے آؤ تمہیں سوار کر دے. زینب نے بازو پکڑا حسین کو گھوڑے پر سوار کیا. میں کہوں گا بی بی آج آپ نے مولا کو سوار تو کر دیا لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کا ماں جایا بجت الجنازہ زمین پر آئے گا تو سہارا کون دے گا. عجب نہیں زینب آواز دے سوار میں نے کر دیا لیکن جب میرا ماں جایا بجت الجنازہ زمین پر آئے گا میری ماں فاطمہ ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے میرے لال حسین کیا اسی دن کے لیے پالا تھا. حسین گھوڑے سے زمین پر آئے فدائے کربلا میں آواز گونجی الا قتل الحسین اللہ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا پروردگار کی واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہماری اس مختصر سی ادا کو قبول فرما. ہم سب کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما. ہم سب کی دینی و دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما. جن مرحوم کی سال ثواب کی غرض سے میں اسے ادا کا انعقاد ہے پروردگار مرحوم کی مغفرت فرما. پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما. جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما. آل محمد کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہیں ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعمال و انصار میں شمار فرما. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ تحرید کی تلاوت فرما کر محمد ظفر حسن ابن علی عباس مرحوم ماتا میں